جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، تحفہ رمضان کی 22ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے دنوں میں بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر روزے چھوٹ گئے ہوں یا کسی اور عذر کی وجہ سے تو کیا ہے اس کا حل؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں آج اس کا حل۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وہ بندوں کی رعایت کرنے والا اور بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق اللہ نے احکام بھی دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی تنگی اور تکلیف اور مشقت نہیں رکھی۔ جو آسان کر لو تو ہے دین آسان، جو آسان کر لو تو ہے دین آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں، دین بالکل آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اس طرح سے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 16، کہ جتنا تم سے ہو سکے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمة 100 جزء فامسک عنده 99 وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه، صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2752۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور محبت کے 100 حصے کیے ہیں، 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور رحمت کے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ رحمت اور محبت کا اللہ نے زمین کے اوپر اتارا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اسی ایک محبت اور رحمت کا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بندوں میں، تمام انسانوں میں اور تمام جانوروں میں بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے آپس میں جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپس میں تمام مخلوقات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور اسی ایک حصہ محبت کا نتیجہ ہے کہ حتی ترفع الدابۃ حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ، کہ جب ایک جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، چاہے وہ گائے ہو یا بھینس ہو یا اونٹ ہو یا بکری ہو، تو وہ جانور اپنے پیر کو پیچھے سے پھیلا لیتا ہے تاکہ اس کے بچے کو دودھ پینے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب آپ سوچئے کہ رحمت کے ایک حصے کو، محبت کے ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا اور بانٹ دیا ہے، اور اسی ایک حصے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں باپ اپنے بیٹے سے، ماں اپنی اولاد سے، بھائی اپنے بھائی سے، ایک دوست دوسرے دوست سے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے محبت کرتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب 99 حصے ہیں، 99 حصے ہیں محبت اور رحمت کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہوگا۔ جب ایک ماں اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی، ایک باپ اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، تو وہ رب جس کے پاس محبت کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اس کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی، کیا وہ چاہے گا کہ اس کا بندہ تکلیف میں رہے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں اور اس حدیث کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے دنوں میں کون ایسے لوگ ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ بوڑھا مرد یا وہ بوڑھی عورت یا وہ شخص جو دائم المریض ہو، یعنی وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہو اور مستقبل میں آئندہ اس کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو، ان لوگوں کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اور پھر یہ روزے کی قضا بھی نہیں کریں گے۔ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت یا وہ شخص ایسا بیمار کہ جو ہمیشہ بیمار رہتا ہو اور آئندہ اس کو اچھا ہونے کی امید نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو رمضان کے دنوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ روزے کی قضا بھی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بدلے میں وہ روزے کا فدیہ ادا کریں گے، ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے کھانا کھلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184، کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ ایک روزے کا فدیہ تقریباً 1.5 کلو بنتا ہے، چاہے وہ چاول ہو، گیہوں ہو، کھجور ہو یا مکئی ہو، یعنی جو غلہ اور جو چیزیں سوسائٹی کے اندر اور اس سماج میں جہاں آدمی روزہ رکھتا ہے یا جس جگہ وہ ہے، جہاں وہ جو غذا استعمال کرتے ہوں کھانے کے لیے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کی مقدار تقریباً 1.5 کلو بنتی ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے، عمر ان کی زیادہ ہو گئی، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک ہی ساتھ 30 مسکین کو بلاتے، ان لوگوں کا کھانا پکاتے، کھانے میں گوشت ہے اور روٹی اس کا انتظام کرتے، اور 30 مسکین کو ایک ہی ساتھ بیٹھا کر کھانا کھلا دیتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی فدیہ دے رہا ہے اور 30 کے 30 روزے باقی ہیں، اس نے نہیں رکھا، وہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو ایسا شخص 30 مسکین کو ایک ہی دن میں بلا کر کھانا کھلا دے تو وہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، کیا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک آدمی ہر دن ایک ہی مسکین کو بلائے اور 30 دن اسی ایک مسکین کو کھانا کھلائے تو کیا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر ایک آدمی ایک ہی مسکین آدمی کو ہر دن بلائے اور 30 دن اسی کو کھانا کھلائے تو یہ بھی جائز ہے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے 30 مسکین کو ایک دن بلا کر کھانا کھلائے یا ایک مسکین کو ہر دن کر کے بلائے، 30 روزوں کے بدلے میں 30 دن کھانا کھلائے، دونوں صورتیں فدیے کی جائز ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو کوئی مسکین نہ ملے تو کیا وہ فدیے کے بدلے فدیے کا پیسہ تقسیم کر سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ روزہ دار کے لیے، یعنی جو شخص مجبور تھا، مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ شخص فدیہ دے، اور فدیے کے لیے کھانا کھلانا شرط ہے۔ پیسہ نہیں دے سکتے، اگر پیسہ دیں گے تو فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے فدیے کا جو غلہ ہوتا ہے غلے ہی کی صورت میں دے، چاہے کھانا پکا کر دے یا غلہ کی شکل میں دے، اگر پیسہ نقد دیں گے تو فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ علماء تفسیر نے اس آیت کی تفسیر میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کے ساتھ ان بیمار لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جن کے آئندہ مستقبل میں اچھا ہونے کی امید نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول موجود ہے کہ رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، دار قطنی کی روایت ہے، صحیح ہے، اور حاکم کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ جو شخص بوڑھا ہے، مرد ہو چاہے عورت، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے
دوسرے نمبر پر بیمار ہے۔ وہ کون سا بیمار ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اس کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ ایسا بیمار ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری دیر سے اچھی ہوگی، یعنی شفا ہونے میں تاخیر ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا بیمار، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، چاہے تاخیر ہونے میں دیر نہ ہو لیکن اس کو تکلیف بہت ہوگی، یعنی مشقت بہت ہوگی، تو ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے۔ اور علماء کرام نے تیسری شرط کے ساتھ ایک چوتھی شرط یہ بھی ملائی ہے کہ اگر بیمار روزہ رکھے گا تو اس بیماری سے